الشیخ ابو مسعود حفظہ اللہ۔ عزیز ساتھیوں، دینی بھائیوں، آج کا جو موضوع ہے وہ بہت ہی اہم موضوع ہے، خاص طور پہ ہم سب کے لیے اور عام طور پہ جو ہے ہر انسان کے لیے جو ہے بہت ہی اہم موضوع ہے۔ موضوع اعلانات کے ذریعے آپ تک پہنچا دیا گیا ہے۔ موضوع ہے دعوت اللہ کیسے کریں۔ اس موضوع پر تفصیلی گفتگو کرنے کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں فضیلت الشیخ عظمت اللہ عمری حفظہ اللہ۔ میں آپ تمام بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں درس کو توجہ سے سنیے، زوم پہ ویڈیو آڈیو بند رکھیں۔ شیخ محترم ہمارے درمیان کوئی تعارف کے محتاج نہیں ہے، الحمدللہ۔ اس سے پہلے بھی کئی ایک دروس AIGC پلیٹ فارم سے شیخ محترم کے ہو چکے ہیں۔ شیخ محترم ہم سب کے درمیان معروف شخصیت ہیں۔ بغیر کسی تاخیر کے میں اب شیخ محترم کو دعوت دیتا ہوں، وہ آئے اپنا موضوع دعوت اللہ کیسے کریں اس پر خطاب شروع کرے۔ فلیتفضل مشکورا و ماجورا و جزاکم اللہ خیرا فضیلت الشیخ عظمت اللہ عمری حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ معزز ناظرین و سامعین و سامعات، جیسا کہ ہم تمام جانتے ہیں، آج کا یہ موضوع جو ہے یہ کسی کے لیے پرانا موضوع نہیں ہے، بلکہ ہر ایک کے لیے پرانا ہی ہے، نیا نہیں موضوع نہیں ہے۔ لیکن موضوع تو وقت کا اہم تقاضا ہے۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ اسلام کا پیغام ہر کسی کو پہنچانا ہے۔ یہ اسلام عالمی مذہب ہے اور یہ اسلام ساری انسانیت کے لیے حل ہے۔ تو اسلام کی طرف بلانا گویا اللہ کے دین کی طرف دعوت دینا ہے۔ اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی طرف دعوت دینا یہ ہر کسی کے لیے ضروری ہے۔ محترم حضرات، یہ کام جو ہے یعنی لوگوں کو اللہ کی طرف، اللہ کی دین کی طرف دعوت دینا، یہ کام پیغمبروں کا کام تھا۔ لیکن یہ کام پیغمبروں کے بعد ساری امت پر سونپا گیا ہے۔ دنیا کے اندر ساری انسانیت کے اندر سب سے زیادہ عزت و محترم والے، اونچا مقام رکھنے والے وہ انبیاء ہوتے ہیں۔ انبیاء کو کیوں اتنا بہت بڑا اونچا مقام دیا گیا؟ اس وجہ سے انبیاء اکرام کو اونچا مقام دیا گیا، یہ ان کا کام یہی ہے کہ انسانیت کو، سارے انسانوں کو اللہ کی دین کی طرف دعوت دینا۔ تو کام کی وجہ سے ان کا مقام و مرتبہ بھی اونچا بڑھ گیا۔ اسی طرح سے یہ کام جو بھی لے کر اٹھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور و ضرور کامیابی سے ہمکنار فرمائے گا۔ تو آئیے ہم لوگ دیکھیں کہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی طرف کیسے دعوت دیں۔ اس سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے ایک دو نکات پیش کرنا چاہتا ہوں۔
ان دو نکات کو ہم لوگ غور و فکر سے ہم یقین بنا لیں، پھر اس کے بعد اس میدان کی طرف آگے بڑھیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ ہر ایک انسان کے دل کے اندر جو لوگوں کو اللہ کی دین کی طرف دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے، اس کے دل کے اندر یہ یقین ہونا ہے کہ جس میدان میں اترنے جا رہا ہوں اور جس میدان میں قدم رکھنے جا رہا ہوں، اس میدان میں مجھے کامیابی یقینی ہے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی طرف لوگوں کو دعوت دینا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، بہت اونچا کام رہا ہے، لیکن اس کے اندر کامیابی ناکامیابی یہ سوچنا ہی نہیں، کامیابی پر بالکل یقین رکھنا ہے۔ کیوں یقین رکھنا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ سورہ فتح کی آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ اس لیے لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ سارے ادیان پر یعنی سارے دینوں پر یہ دین غالب ہو کر رہے گا، تاکہ غالب کرے۔ وکفی باللہ شہیدا، اور اس بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی گواہی دینے والا ہے۔ تو اس پر یقین ہونا چاہیے کہ اسلام دین غالب ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فیصلے پر اپنے دین پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کئی جگہ اس بات کو بار بار دہرایا ہے، کیا اسلام غالب ہے؟ اسلام کو جو بھی قوم، جو بھی انسان، جو بھی لے کر اٹھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، سورہ مجادلہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو لکھ دیا ہے کہ میں کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، کہ میں ضرور اور میرے رسول ضرور غالب ہو کر رہیں گے، یعنی میرا دین غالب ہو کر رہے گا، اور میرے پیغمبر اپنے مشن کے اندر یعنی اپنے دعوتی کام کے اندر غالب ہو کر رہیں گے۔ اس کے اندر ناکامیابی کا سوال ہی نہیں رہے گا۔ تو ہر ایک کے لیے، ہر داعی کے لیے ضروری ہے کہ میں جس میدان میں کام کر رہا ہوں، یہ دعوت دین جو کام کر رہا ہوں، اس کے اندر مجھے کامیابی ضرور ملے گی، اور جو بھی انسان اس کام کو لے کر اٹھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو لہٰذا یہ دعوت دین وقت کا تقاضا ہے۔ ہر ایک انسان کی کامیابی اسی کے اندر ہے کہ وہ انسان دعوت دین کام کرے، دعوت اللہ کا کام کریں، اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ حالات کو درست فرمائے گا۔ تو اس لیے ہر ایک کے لیے، ہر داعی کے لیے ضروری ہے کہ اس کام کو یقین سمجھے کہ مجھے کامیابی ہو کر رہے گی، اس کے اندر ناکامیابی کا مجھے سوال ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہر کوئی داعی یقین کے ساتھ اس میدان کے اندر کام کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کئی جگہ قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، سورہ حج کی آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ البتہ ضرور مدد کرے گا اس انسان کی جو اللہ کے دین کی مدد کرے، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلائے گا، اللہ کی دین کی طرف لوگوں کو بلائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی ضرور مدد فرمائے گا۔ تو لہٰذا اس میدان کے اندر کامیابی کو یقین جانے، ناکامیابی کا سوال ہی نہیں رہے گا، کیونکہ یہ کام پیغمبروں کا کام ہے، کوئی بھی پیغمبر اس میدان کے اندر ناکام نہیں ہوا۔ تو اس لیے یقین کے ساتھ اس میدان کے اندر آگے بڑھیں۔ اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اس میدان کے اندر قدم رکھتا ہے انسان، یعنی لوگوں کو اللہ کی دین کی طرف دعوت دینا ہے، تو سب سے پہلے اخلاص ضروری ہے۔ انسان ہر عمل کے لیے اخلاص ضروری ہے۔ انسان زندگی کے اندر جتنی بھی عبادات کرتا ہے، وہ عبادتوں کا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ میرا ہر عمل، میری ہر عبادت کا مقصد یہی ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ دنیا والوں کی واہ کی ضرورت نہیں ہے،
دنیا والوں سے داد لینے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا والوں سے معاوضہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا والوں کے چہرے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا والوں کی رضا مجھے ضرورت نہیں ہے، بس یہی ہے کہ میرے عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے۔ ہر عمل کے اندر ہر ایک انسان کا یہی ایک ٹارگیٹ، یہی ایک چیز ہونا چاہیے، اس کے دل کے اندر یہی ہونا چاہیے کہ میرے عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر ہر عبادت کے اندر اخلاص پیدا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ذکر کرتے ہیں تو یہی ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَطْرُدُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، آپ ان لوگوں کو نہ دھتکاریے جو صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ یریدون وجہ، کسے خوش کرنے کے لیے؟ بس وہ لوگ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کے چہرے کو چاہتے ہیں، یعنی اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ ذکر کرتے ہیں تو ہر ایک انسان کے دل کے اندر یہی ہونا ہے کہ میرے ذکر سے، میرے عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مجھے ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے کوئی بھی انسان کوئی بھی صدقہ خیرات کرتے ہیں تو ہونا یہی چاہیے الا ابتغاء وجہ رب الاعلی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی تعریف کرتا ہے جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ میرے بندے وہی ہوتے ہیں جو اپنے چہرے، اپنے پروردگار کے چہرے کو، اپنے پروردگار کی رضا کو چاہتے ہوئے میرے راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے ہر عمل کے اندر لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں تو لوگوں سے واہ واہ لینے کے لیے ضرورت نہیں ہے، لوگوں کی رضا نہیں ہے، بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کو کھانا کھلائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ دہر کے اندر فرماتا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، میرے نیک بندے وہ ہوتے ہیں، یہی کہتے ہیں، ان کا دعویٰ ہے نطعمکم لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے ہم تمہیں کھانا کھلاتے ہیں، لا نرید منکم جزاء، ہم تجھ سے کوئی بدلہ نہیں مانگتے ہیں، ولا شکورا، اور تم سے شکر گزاری بھی نہیں چاہتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ہر عمل کے اندر خلوص ہونا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں لوگوں کو میں نام پیدا کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وما آتیتم من زکوٰۃ تریدون وجہ اللہ، تم جو بھی زکوٰۃ دیتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہتے ہو۔ تو ہر عمل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجہ، ایک بات یہاں پر ایک نقطہ پیش کرنا چاہتا ہوں، قرآن مجید کے اندر اکثر مقامات پر جہاں کہیں بھی وجہ، عربی زبان کے اندر لفظ وجہ جو آتا ہے وہ چہرے کو کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہرے کو، یعنی لوگوں کے چہروں کو نہیں دیکھتے میرے بندے، بلکہ میرے چہرے کو دیکھتے ہیں کہ میں کس طرح سے خوش ہوں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہرے کو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس طرح خوش کرنا ہے، یہ ان کا مد نظر ہوتا ہے، بلکہ لوگوں کے چہرے کو دیکھ کر یہ عمل نہیں کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ لفظ وجہ کا استعمال اس لیے کیا ہے کہ ان کا ٹارگیٹ یہی ہوتا ہے، لوگوں کے چہروں کو نہیں دیکھتے بلکہ اللہ کی رضا کو دیکھتے ہیں۔ تو اسی لیے قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر جہاں اللہ کی رضا کا تذکرہ آتا ہے وہاں پر اپنا چہرے کا تذکرہ فرمایا۔ وجہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہرے کو، یعنی اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ تو بہرحال زندگی اسی طرح سے، جس طرح سے ہر عمل کے اندر اللہ کے چہرے کو دیکھتا ہے انسان، اللہ کی رضا کو دیکھتا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہے، تو وہی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح سے کہ دعوتی کام کے اندر ہر ایک انسان کا ٹارگیٹ، ہر ایک انسان کا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ میرے ہر عمل کو میرا رب راضی ہو جائے، میرا اللہ تبارک و تعالیٰ میرے عمل سے خوش ہو جائے، اور میں معاوضہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے لینا چاہتا ہوں۔ معاوضہ، اجر، تنخواہ، اس کی مزدوری میں اللہ سے لینا چاہتا ہوں۔ یہی ہر ایک داعی کا رد عمل ہونا چاہیے، ہر ایک داعی کا عمل ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں دیکھیے کتنے پیغمبروں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ شعراء میں فرمایا۔ قوم نوح کا تذکرہ، حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، پھر اس کے بعد قوم سمود، حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، پھر حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، پھر
حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، پھر اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ تو تقریباً اکثر پیغمبروں کا تذکرہ فرمانے کے بعد میں یہی ہر پیغمبر یہی کہتے ہیں، فاتقوا اللہ واطیعون، اے لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، واطیعون اور میری بات مانو، میری فرما برداری کرو، وما اسألکم علیہ من اجر، اور اس کے میں تمہاں کو بلانے کے پر میں تم سے کچھ بھی اجر نہیں لیتا ہوں، اجر نہیں لوں گا، میں تم سے تنخواہ نہیں لوں گا، میں تم سے معاوضہ نہیں لوں گا، میں تم سے کچھ بھی نہیں لوں گا، بس میں یہی کہتا ہوں کہ اللہ والے بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اور یہ جو تمہارے پاس جو شرک و بدعات ہیں ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ۔ یہی ہر پیغمبر کا دعویٰ تھا، ہر پیغمبر کا نعرہ یہی تھا، ایک اللہ کو مان لو، اور میں تمہیں جس دین کی طرف دعوت بلاتا ہوں، میرے بلانے پر تمہیں مجھے کچھ بھی اجر دینے کی ضرورت نہیں ہے، ان اجریہ الا علی رب العالمین، میرا اجر تو صرف میرا رب العالمین مجھے دینے والا ہے، میرا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اجر دینے والا ہے، میرا اللہ تبارک و تعالیٰ میری مزدوری دینے والا ہے، میں تم سے کچھ بھی نہیں چاہتا ہوں، بس یہی چاہتا ہوں کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرنے والا بن جاؤ۔ تو ہر نبی کا یہی عمل تھا کہ ہر نبی قوم سے اجر نہیں لیتا تھا، بلکہ اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتا۔ آج آئیے تھوڑی دیر کے لیے آج کے حالات کی مناسبت سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج بہت سے لوگ دعوت تو کام تو کرتے ہیں، لیکن بعض لوگوں کا یہ عمل ہوتا ہے کہ میرے تقریر سے، میرے بیان سے، یا میری محنتوں سے فلانے لوگ خوش ہو جائیں، یا فلانے لوگ بڑے اونچے خاندان والے خوش ہو جائیں، یا فلانے ذمہ داران خوش ہو جائیں، اور باقاعدہ بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ اگر دین کا کام کرتے ہیں تو لوگوں سے باقاعدہ فکس کرتے ہیں کہ مجھے اس طرح سے روزانہ 1 گھنٹہ تقریر کروں گا، اور تقریر کرنے کے بعد 1 مہینہ جب ختم ہوتا ہے تو اس پر میرا پیکیج کیا ہوتا ہے۔ باقاعدہ بعض لوگ پیکیج مقرر کر لیتے ہیں کہ اس سال کا پیکیج کیا ہے، مجھے تو گزشتہ سال فلانے بستی والے اتنا دیتی کر کے بلائے تھے، لیکن آپ لوگ مجھے بلاتے ہیں تو اس پر مجھے کیا ہے۔ اور باقاعدہ قوم کے ساتھ جب حق بات پیش کرتے ہیں تو کیا اثر رہے گا، بات پیش کرتے ہیں لیکن پھر انہوں سے باقاعدہ بل ڈال دیتے ہیں کہ میری مزدوری اتنی ہے، میرا فلائٹ ٹکٹ خرچ اتنا ہے، میرے آنے جانے کی مزدوری یہ ہے، مجھے اتنا دینا ہے، اور مہینہ ختم ہوگا تو میرا پورا ہدیہ اتنی مجھے دینا ہے۔ یہ سب کچھ چیزیں مقرر کرتے ہیں بعض لوگ، اللہ انہیں ہدایت دے۔ تو ایسی دعوت کرنے پر لوگوں پر کیا اثر ہوتا ہے ایسی دعوت کرنے سے؟ تو اس لیے ہونا یہ چاہیے تھا کہ جہاں جہاں ضلالت گمراہی ہے، جہاں پر جہالت ہے، وہاں پر اللہ کے دین کا کام کریں، اور یہ مقصد ہونا چاہیے کہ میرا اللہ سے مجھے اجر لینا ہے۔ تو بہرحال اخلاص ضروری ہے، زندگی کے ہر عمل کے اندر یہی ہونا چاہیے کہ میں یہ کام کروں گا تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے، مجھے دنیا سے کچھ لینا دینا کچھ بھی نہیں ہے، بس یہ چیز ہونا چاہیے۔ تو اخلاص ضروری ہے۔ اخلاص کے علاوہ اگر کوئی انسان جو بھی کام کرے تو وہ کام کامیابی پر نہیں پہنچتا ہے۔ کامیاب ہونا ہے تو ضروری ہے کہ اخلاص اپنے دل کی نیت کی اصلاح کر لے۔ تو پھر اس کے بعد اور آگے بڑھیں تو ایک کام کرنے کے لیے بعض لوگ سمجھتے ہیں میں دین کا کام کرنے کے لیے ایک اسٹیج پر آ جانے کے بعد میں کام کروں گا، نہیں، ابھی مجھے کمانا ہے اور مجھے جمانا ہے، میرے حالات سدھر جائیں گے، میرے زندگی کے حالات سدھر جائیں گے، میرے بچوں کے کام ہو جائیں گے، یہ ساری چیزیں ہو جانے کے بعد پھر میں اس کے بعد میں دین میں اتروں گا، پھر اس کے بعد میں لوگوں کو دین کی طرف بلاؤں گا، پھر میں اس کے بعد یہ دعوتی کام کے اندر پوری زندگی کھپا دوں گا۔ یہ سمجھتا ہے انسان، میں کہتا ہوں وہ وقت آتا ہی نہیں، وہ وقت آتا ہی نہیں زندگی کے اندر۔ ایسا سمجھ کر اگر کوئی بیٹھتا ہے تو کیا کر کے کہ میرے حالات زندگی سدھر جائے، میں دنیا جوڑ لوں گا، کما لوں گا، جب آزاد ہو جاؤں گا، میرے بچوں کے کام کاج ختم ہو جائیں گے، جب میں آزاد ہو جاؤں گا تو پھر اس کے بعد یہ دعوتی کام میں اتروں گا، یہ دعوت اللہ کے کام میں اتر کر کام کروں گا۔ وقت آتا ہی نہیں، اپنی زندگی کے حالات کیسے بھی ہوں،
لیکن کام کرنا ہے، اس میدان کے اندر آگے بڑھنا ہے۔ کیا پیغمبر یہی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام یہی سوچتے تھے کہ نہیں ابھی میرے حالات درست ہوئے نہیں ہیں، حالات درست ہو جانے کے بعد میں پھر میں لوگوں کو بلاؤں گا؟ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کر دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر کیسے حالات گزرے، لیکن ہر حال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتے تھے۔ گرچہ کہ اپنی ذاتی زندگی، گھریلو زندگی کے حالات کیسے بھی گزرے، گھر کے اندر فقر و فاقہ تھا، اور اسی طرح سے قوم کے ظلم مظالم بہت زیادہ بڑھ گئے تھے، لیکن ایسے حالات میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتے تھے۔ آئیے ایک دو واقعات سنیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم مظالم سہتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے میدان کی طرف گئے، طائف میں جا کر اللہ کے دین کا کام، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائے، تو وہاں کے طائف لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے کیسے معاملہ پیش کیا۔ بہت سے حضرات سنے ہوں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے ظلم ڈھائے طائف والوں نے، پتھروں سے اتنی بارش برسائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کے اندر، پیروں سے خون کے فوارے نکلے، جسم جھلنی ہو گیا، یعنی خون سے جھلنی ہو گیا، جسم کے اندر خون بہتا تھا جسم پر۔ لیکن ایسے حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آ کر ایک مقام پر پہنچے، بیٹھے، تو وہاں پر ایک غلام جس کا نام عداس تھا، وہ عداس شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کو دیکھ کر انگور کے کچھ خوشے لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگور کھاتے ہوئے بسم اللہ کہہ کر کھائے، بسم اللہ کہہ کر کھائے۔ تو عداس جو غلام تھا اس نے پوچھا، یہ بسم اللہ یہ نام تو میں پہلی مرتبہ میں تو آج نئے انداز سے اس ایسے علاقے میں سن رہا ہوں، آپ کہاں کے ہیں؟ اور ادھر کے لوگ تو یہ لفظ بسم اللہ کا نام ہی نہیں لیتے ہیں۔ تعجب سے پوچھا عداس۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ آپ کہاں کے ہیں اور آپ کا دین کیا ہے؟ تو اس نے کہا، میں نینوا شہر کا رہنے والا ہوں اور میں عیسائی ہوں، میرا مذہب عیسائی ہے، میں عیسائی ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نینوا تو حضرت یونس علیہ السلام یعنی یونس بن متی کی بستی ہے۔ تو اس نے پوچھا، یونس بن متی کیسے معلوم آپ کو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یونس بن متی وہ میرا بھائی ہے، وہ نبی ہے، اور میں بھی ان کا بھائی ہوں اور میں بھی نبی ہوں۔ تو یہ سننا ہی تھا، اور اسلام قبول کر لیا۔ دیکھیے، میں کہنے کا مقصد یہ اس واقعے کا کہ جسم پر خون کے فوارے بہہ رہے ہیں، طائف کے لوگوں کے سلوک کی وجہ سے جسم پر خون کے فوارے بہہ رہے ہیں، خون سے جھلنی ہو گیا ہے، لیکن ایسی حالت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں وہ عداس کو دین کی دعوت پیش کر رہے ہیں۔ اگر کوئی ہوتا تو بہرحال اگر وہ سوال کرتا بسم اللہ تو تمہیں کچھ بھی معلوم نہیں ہے لے کر کے بول کر آگے بڑھ سکتے تھے، لیکن وہاں رک کر اس انسان کو اللہ کے دین کی طرف دعوت پیش کی، جس کے نتیجے میں عداس اسلام قبول کر لیا، مسلمان ہو گیا۔ تو زندگی کی حالت کیسی بھی گزری، لیکن دعوتی کام کرتے رہنا چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت کر رہے ہیں، تو مدینے کی طرف ہجرت کرتے وقت آپ کے جانی دشمن اللہ کے نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لانے کے لیے دشمنان اسلام چاروں طرف پھیل گئے۔ اس وقت سراقہ بن مالک ایک انسان تھا، سراقہ بن مالک اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر وہ تیزی سے آگے بڑھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔
آگے بڑھتا تھا. جیسے قریب پہنچا تو اس کے گھوڑے کے دونوں پیر دھس گئے زمین کے اندر. پھر وہ بہت محنت سے اٹھایا تو پھر وہ چھلانگ لگا کر اڑ گیا. اس طرح سے 3 مرتبہ ہونے کے بعد اس کو یقین ہو گیا کہ کوئی معمولی پیغام انسان نہیں ہے، اور اس نے امان کا پیغام بھیج دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو جب امن کا پیغام ہو جانے کے بعد میں یہ عداس نامی یہ سراقہ بن مالک نامی یہ انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سراقہ بن مالک، میں تمہیں امان دے دیتا ہوں، میں تمہیں امن کا پیغام لکھ کر دیتا ہوں. جب مکہ فتح ہوگا، پھر مدینے سے میں جب مکے کو آئیں گا، اس وقت آپ سے کچھ بھی انتقام نہیں لوں گا. امن کا پیغام ایک اگریمنٹ نامہ لکھ دیے اس نے. لیکن ایسے حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس انسان کو امن کا پیغام دینے کے باوجود یقین ایسا تھا کہ اسلام غالب ہو کر رہے گا، یہ دین غالب ہو کر رہے گا، یہ دعوت غالب ہو کر رہے گی. اس یقین پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ بن مالک سے کہا، کیا کہا؟ سراقہ بن مالک، وہ دن تم ضرور دیکھو گے، تمہارے سامنے وہ زمانہ ضرور آ کر رہے گا جس دن اسلام چاروں طرف غالب ہو جائے گا اور قیصر و کسریٰ کے بادشاہوں کے کنگن تمہارے ہاتھ میں پہنائے جائیں گے. قیصر و کسریٰ اس وقت کے بڑی سپر پاور طاقت ملکان تھے. سپر پاور طاقت ملکوں سے کے بادشاہوں کے کنگن تم مسلمانوں کے ہاتھ میں پہنا ہو جاؤ گے فرمائے. تو کس وجہ سے؟ کہ اسلام غالب ہو کر رہے گا، یہ دعوت ضرور آگے بڑھے گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس یقین کے ساتھ لوگوں کو بلاتے تھے، اور خود کی زندگی کیسے بھی حالات سے گزرتے تھے، لیکن ایسے حالات میں بھی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی طرف بلاتے تھے. تو اسی طرح سے خود کے حالات کیسے بھی ہوں، لیکن لوگوں کو اللہ کی دین کی طرف بلاتے رہنا ہی. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر کیسی حالتیں تکالیف سے گزرتے تھے، لیکن پھر بھی اس دین کو نہیں چھوڑتے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ اب دعوتی کام کرنے والے یہ بات ضرور سامنے خیال رکھیں کہ قوم کے حالات سدھر جائیں، حالات سمجھ جائیں، تو اس وقت ہم دعوتی کام کریں گے، اس وقت لوگوں کو دین کی طرف دعوت دیں گے. وہ وقت آتا ہی نہیں. کب آئے گا؟ جب حالات سدھر گئے، حالات تھم گئے، تو اس وقت تم کیا کر سکتے، کیا کرو گے؟ ایسے حالات میں دعوتی کام کرنا ہے جن حالات میں گمراہی، جہالت عام ہو گئی ہو. چاروں طرف جب جہالت چھا جاتی ہے تو ایسے حالات میں اللہ کے دین کو لے کر آگے بڑھنا ہے، لوگوں کو اللہ کی دین کی طرف دعوت دینا ہے. حالات قوم کے کیسے بھی ہوں. آئیے پیغمبروں کی زندگیاں اٹھا کر دیکھیں کہ ہر نبی نے حالات کو دیکھ کر گھبرائے نہیں، پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ آگے بڑھ کر اللہ کی دین کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اٹھا لیجیے. ابھی ہمارے قاری صاحب نے جن آیتوں کی تلاوت کی، انہی آیتوں کو سامنے رکھ کر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وقت کا فرعون، اس وقت جو فرعون تھا وہ اسلام کا پکا دشمن تھا اور انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتا تھا. لیکن ویسے فرعون کے پاس اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہتا ہے؟ اذهب الى فرعون انه طغى. اے موسیٰ، تم فرعون کے دربار میں جاؤ، کیونکہ وہ بہت بڑا سرکش ہے. سرکش ہو تو جا کر دین کا کام کرو. آج کیا ہے، کسی سرکش کے سامنے اسلام کو پیش کرنا ہے بولے تو لوگ ڈرتے ہیں. وہ کیا کرتا، ان کے سامنے اسلام پیش کرے تو کیا سمجھیں گے، ان کے سامنے دین کی بات بولیں گے تو کیا سمجھ جائیں گے، وہ لوگ ہم سے خفا ہو جائیں گے. یہاں پر دشمن کے سامنے جا کر اسلام پیش کرو کر کے اللہ تبارک تعالیٰ حکم دیتا ہے. تو سامعین، ہمارے سامنے والا کتنا ہے اسلام کو بہت بڑا دشمن ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کے سامنے بھی جا کر ہمارے اسلام پیش کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کریں. تو حالات جیسے بھی ہوں، لیکن حالات کو سامنے رکھ کر ہم
دین کی دعوت پیش کرتے رہیں، حالات سدھر جائیں پھر نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم سے جب اسلام کا پیغام پیش کرے تو انہوں نے کیا کہا؟ یا ہود وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، اے ہود تیری باتوں سے ہم ہمارے معبودان باطلہ کی عبادت کرنا نہیں چھوڑیں گے، یعنی تمہاری باتوں سے ہم یہ کام نہیں چھوڑیں گے، ہم شرک کے کام نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن حضرت ہود علیہ السلام یہ باتیں سن کر خاموش رہ گئے کیا؟ نہیں، کہا انی اشہد اللہ واشہد انی بریء مما تشرکون، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی اللہ کو گواہ بناؤ، انی بریء مما تشرکون، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تمہیں میں گواہ بنا کر کہتا ہوں انی بریء مما تشرکون، تمہارے شرک کے کاموں سے میں بری ہوں، میں الگ تھلگ ہوں، میں مشرک نہیں ہوں۔ فکیدونی جمیعا، تم سارے مل کر میرا کچھ بگاڑ سکتے نہیں، لیکن میں یہ کام کرتا رہوں گا۔ کون کہا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے۔ کس سے؟ قوم عاد سے کہا۔ کیسی قوم؟ فرعون قوم، یہ قوم عاد بڑی طاقتور قوم تھی، لیکن ایسی طاقتور قوم کے سامنے ایک پیغمبر ڈٹ کر اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے، اللہ کی دین کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے تھے۔ تو حالات اچھے ہو جائیں تو پھر اس کے بعد ہم کام کریں گے، کہ جو لوگ سمجھتے ہیں یہ غلط ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں، سامعین جیسے بھی ہوں، یہاں وقت کے فرعونوں کو اللہ تبارک پیغمبروں کو حکم دیتا ہے تم جا کر وہاں پر دعوتی کام کرو۔ لیکن آج ہمارے سامنے جو حالات گزرتے ہیں یہ کوئی حالات نہیں ہے، بلکہ ہم ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم کام کریں، اللہ کے دین کا پیغام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف لوگوں کو بلائیں۔ تو پھر اس کے بعد آخر میں یہ 2-3 نکات بیان پیش کرتا ہوں کہ ایسے حالات میں کون سے طریقوں سے اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو دعوت دیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، جہاں کہیں بھی برائی نظر آئے وہاں پر لوگوں کو برے کو برا کہیں، اچھے کو اچھا کہیں، نہیں لوگوں کو برائی سے بچائیں اور براہ راست پیش کریں۔ ایک بہت بڑا اجتماع منعقد کرنا ضروری نہیں، ایک بہت بڑا پنڈال دار کو لوگوں کو دینا وہی ضروری نہیں، بلکہ سمپل انداز میں ہر کوئی انسان جو ڈائریکٹ براہ راست فیس ٹو فیس اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو دعوت دے سکتا ہے۔ جیسے آج کل بعض دائی حضرات کرتے ہیں، یعنی فیلڈ ورک جاتے ہیں، کسی علاقے میں گئے یا کسی بستی میں جائے یا گھر کے اندر سامنے سے گزرے، جہاں کہیں بھی ایک انسان سے ملاقات ہوئی تو وہاں پر دین کی بات اگر پیش کرنا ہے تو ضرور براہ راست پیش کر سکتا ہے ایک انسان، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سڑکوں پر بھی دعوتی کام کر سکتے ہیں۔ سڑکوں پر یعنی جس کو ہم عربی زبان میں روڈ شو، انگلش زبان میں روڈ شو کہتے ہیں، تو روڈوں پر بھی ایک اسلامک کتابیں رکھ کر یا اسلامی لیکچر رکھ کر لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی طرف بلا سکتے ہیں۔ یعنی اللہ اسلام کیا ہے، اسلام کے متعلق جو غلط فہمیاں ہیں اس کو دور کر سکتے ہیں۔ اسلام کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بولے تو کون، اللہ کی ذات کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی تو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، سنائیں گے تو اللہ کون ہے، اللہ کی ذات کیا ہے، یہ ساری چیزیں ان لوگوں کو بتا سکتے ہیں۔ ایک اور دوسری بات، اسی طرح سے ہمارے زندگی کے جتنے بھی تقاریب چلتے ہیں، تقاریب یعنی فنکشن چلتے ہیں، ایسے فنکشنوں میں بھی ایک اسلامک پیغام پہنچا سکتے ہیں، لوگوں کو ایک اسلامک میسج دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر شادی بیاہ ہے، شادی کے موقع پر کتنی مسلمان جمع ہوتی ہے، کتنی غیر مسلم آبادی جڑتی ہے، وہاں پر ایک تھوڑی دیر کے لیے ہم اسلام کے تعلق سے اسلام کے تعلق سے لوگوں کو بتلائیں کہ اللہ بولے تو کیا ہے، اللہ کی ذات کیا ہے، اسلام کیا ہے، ہمارا مذہب کیا ہے، ہمارے اس مذہب میں کیا سکھاتا ہے، یہ مسلمانوں کو بھی سمجھ میں آئے گا اور غیر مسلموں کو بھی اسلام کیا ہے یہ بات معلوم ہو جائے گی۔ آج کتنے ایسے مسلمان ہیں جو نام کے مسلمان ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے، نہ توحید ہے ان کی زندگیوں کے اندر، نہ رسالت کے تعلق سے انہیں علم ہے۔ اللہ بولے تو کون، نبی کون ہے، نبی کا کام کیا ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کیا ہیں، توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید اسماء صفات، یہ ساری چیزیں بتا سکتے ہیں۔ تو بہرحال آج اسلام سے مسلمان بہت دور ہو گئے ہیں۔ مسلمانوں کے اندر بھی یہ کام کریں، غیر مسلموں کے بھی کام کے اندر ہی کام کریں، یعنی اپنی زندگی کے تقاریب کے اندر، فنکشنز کے اندر جتنے بھی جو کچھ بھی چلتے ہیں، ایسے موقع پر اسلام کا پیغام پیش کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں سمجھنا ہے کہ اگر ہم یہاں اسلام کی بات پیش کریں گے تو لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ لوگ ناراض ہوں تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن عرش والا تو راضی ہو جائے گا آپ کے عمل سے۔ تو ایسے فنکشنوں میں، ایسے تقاریب کے اندر بھی تھوڑی دیر کے لیے کام کر سکتے ہیں لوگوں کو، کسی ایک دائی کو بلا کر تھوڑی دیر کے اسلام کے تعلق سے بولو بول کے کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام کو عام کرنے کے لیے صرف پوسٹرز بھی ہم بنا سکتے ہیں۔ پوسٹر اسلام سب کے لیے یا قرآن مجید سب کے لیے، تو اس طرح سے اچھے تعلیمات، اچھے اسلام کی جو اچھی تعلیمات ہیں، ان تعلیمات کو لکھ کر کہیں کہیں پوسٹر بھی لگا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ہماری زندگی کے اندر جتنے بھی عید آتے ہیں، تو عید کی خوشیوں کے موقع پر ہم مسلمانوں کو اور غیر مسلموں کو بھی شامل کر کے انہیں اسلام کو پیغام دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر عید الاضحیٰ، عید الفطر ہے، رمضان عید المبارک عید الفطر ہے، تو ایسے موقعوں پر ہم دیکھتے ہیں، رمضان کے موقع پر خاص طور سے صرف ایک غیر مسلم، ایک سیاست دان اپنا ووٹ حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کی مسجدوں میں حاضر ہوتے ہیں، افطار ونڈو کے نام سے افطار پارٹی رکھتے ہیں اور انہیں کھانا کھلا کر اپنا پرچار کرتے ہیں، اپنی خدمات کا مظاہرہ کرتے ہیں، لوگوں سے واہ واہ لینے کے لیے اس کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ تو کیا ایک غیر مسلم اپنے مقصد کے لیے ایک غیر مسلم لوگوں میں مل جل کر خوشی میں آگے بڑھتا ہے اور ساتھ ساتھ کیا ہے، اس کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے دعوت کا دے کر خوشیوں کا مظاہرہ بھی کرتا ہے؟ تو ایک غیر مسلم یہ کام کرتا ہے اپنے مقصد کے لیے، تو ہم جیسے مسلمان جو اپنے آپ کو توحید پرست کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو قرآن اور حدیث پر چلنے والے کہتے ہیں، تو ایسے موقع پر بھی اپنا ایک اسلام کا پیغام ایسے موقع پر پیش کرنا ہے، جسے عیدی تحفہ کہتے ہیں۔ عید کے وقت تحفے تحائف انہیں دیں، غریبوں کو بانٹتے ہیں، جو غریبوں کو جب بانٹتے ہیں تو غریبوں کے سامنے بھی اسلام کا پیغام پیش کریں، اسلام کیا ہے، مذہب کیا ہے، تو کیونکہ محتاج ہو کر ہمارے پاس آتا ہے یا ہم اس کے پاس جاتے ہیں، تو ایسے تحفے تحائف دیتے وقت ہم اسلام کو پیش کریں۔ اس سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں لوگ۔ ایک غیر مسلم تحفہ دے کر رمضان کے اندر پیش کرتا ہے، تو اسی رمضان کے اندر مسلمان بھی تحفے بانٹتے ہیں، لیکن صرف بانٹتے ہیں، لیکن اسلام کو پھیلاتے نہیں، بانٹتے نہیں۔ تو اسلام کو بھی اس وقت پیغام پہنچائے، خوشیوں کے موقع پر بھی۔ اور اسی طرح سے اسلام کا جو کام ہے وہ خاص طور سے جب ہم پھیلانے کی جو ہے، اس کے خاص طور سے نچلی ذات غریبوں سے شروع کریں یہ کام، کیونکہ غریب بہت جلد اسلام قبول کرتا ہے دعوت کو، اسلام کی دعوت کو، اور خاص طور سے کمزور نچلی طبقے کے لوگوں کو ان کو پیش کریں گے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ، کہ اسلام ایک اجنبی سے ظاہر ہوا ہے۔ اس کے کئی معنی مطالب بیان کیے علماء اکرام۔ تو بہرحال ایک اجنبی سے شروع ہوا، اور ساتھ ساتھ غربا سے اسلام شروع ہوا، اور اسی طرح سے جیسے شروع ہوا ویسے ہی اجنبیت سے ختم ہونے والا ہے۔ تو بہرحال اس طرح سے یہ اسلام کے پیغام کو عام کرنے کے چند طریقے تھے۔ اور آخری طریقہ یہ بھی ہے کہ اسلامک لیکچرر جو ہیں، لٹریچر جو ہیں، کتابیں ہیں، یہ کتابوں کے ذریعے سے لوگوں کو عام کرنا ہے، کتابیں بانٹنا ہے۔ اسلام کے تعلق سے جتنی بھی کتابیں ہیں، ان کتابوں کو مسلمانوں کے اندر، غیر مسلموں کے اندر کتابوں کو تقسیم کرنا ہے۔ اسلام کیا ہے جب یہ لوگوں کو معلوم ہوتا ہے، ہمارا مذہب کیا ہے، قرآن کیا ہے، اسلامی تعلیمات کو پھیلانا ہے۔ تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں کہ ہم موضوع کے لحاظ سے چند باتیں میں بتایا کہ اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو دعوت دینا ہے، دعوت اللہ، یعنی اللہ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو جو دعوت دینا ہے وہ کیسے کام کرنا ہے۔ اس کے لیے اخلاص ضروری ہے، خود کی حالات جیسے بھی ہوں دعوتی کام کرنا ہے، قوم کے سامنے حالات جیسے بھی حالات ہوں، لیکن قوم کے حالات کیسے بھی گزرتے ہوں، لیکن ان حالات کا مقابلہ کرنا ہے، حالات کو دیکھ کر گھبرانا نہیں ہے۔ اور دعوتی کام کرنے کے طریقے کئی مختلف طریقے، ان طریقوں کے ذریعے سے ہمیں اسلام کو پھیلانا ہے۔ یہ کام کرنے سے ہماری کامیابی ہے۔
اگر اللہ کے دین سے دور ہو گیا انسان، دین کی دعوت سے دور ہو گیا، وہ انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر جہاں کہیں بھی امر بالمعروف نہیں عن المنکر، یعنی بھلائی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، اس کا تذکرہ فرمایا، اس کا ذکر فرمایا قرآن مجید کے اندر، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کئی جگہوں پر فلاح کا تذکرہ فرمایا ہے۔ فلاح یعنی کامیابی، یعنی امر بالمعروف نہیں عن المنکر، لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ بہت بڑا کامیابی کا کام ہے فرمایا۔ خود کامیاب ہو جائے گا اور قوم بھی کامیاب ہو جائے گی، یہ کام کرتے رہیں گے۔ اگر یہ کام نہیں ہے، اسلام ختم ہو جائے گا تو ساری قوم جہالت سے ختم ہو جائے گی، نہ دنیا نہ آخرت دونوں جہان کے اندر ناکام ہو جائے گی۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو کچھ بھی ہم آج کہیں ہی سنے ہی، ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ساتھ میں ان ٹیم کے ذمہ داروں کا، تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس موقع پر کچھ کہنے کا موقع عنایت عطا فرمایا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمد للہ۔ آمین اللہم آمین یا رب، جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیک ونفع اللہ بک الاسلام والمسلمین۔ یہ تھے فضیلت الشیخ عظمت اللہ عمری حفظہ اللہ، آپ کے سامنے دعوت اللہ کیسے کریں اس موضوع پر ماشاءاللہ کتاب و سنت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں بہت ہی اچھے انداز میں آپ کے سامنے خطاب فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ شیخ کے علم میں، عمر میں، عمل صالح میں، اہل و عیال میں برکتوں سے نوازے۔ شیخ کیا تو ایک دو سوالات لیں گے شیخ، ہمارے پاس بھی 5 منٹ تقریباً ٹائم ہے جی ضرور ٹاپک سے ریلیٹڈ۔ جی بارک اللہ فیک شیخ، اگر کسی بھائی کے پاس سوال ہے تو ضرور ہینڈ ریس کر سکتے ہیں۔ 1-2 سوالات کے لیے وقت گنجائش ہے، اس سے زیادہ بھائیان کو جو ہے موقع دینا ہمارے لیے مشکل ہے، وقت کا لحاظ کرے۔ آپ عبداللہ اپنے پاس انمیوٹ کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بارک اللہ فیک شیخ۔ جی جزاک اللہ۔ شیخ آخری نکات میں آپ بولے تھے کہ اس طرح یعنی جو غیر مسلمانوں جو نچلی طبقے رہتی ہیں ان لوگوں کو بھی کچھ تحفے تحائف دینا، اس طرح یہ کرنا، تو وہی اس سلسلے میں شیخ ہمارے مسلمان زیادہ جو نچلے طبقے لوگ رہتے ہیں ان سے زیادہ دوری اختیار کرتے ہیں، خاص کر ان کے تو چھوڑیے، مگر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں جو لطافہ وغیرہ کرتے ہیں، وہ بھائیوں سے بھی بہت دور رہتے ہیں ان لوگوں ان سے بھی۔ تو یہ کو ان کو دعوت نہیں پہنچنے کی سب سے بڑی وجہ نہیں کیسی ہے؟ جہالت میں مسلمان ہمارے بہت سے ان سے یعنی دعوت دینا بھی دور ہے اور ان سے تعلقات بھی دور ہے، یعنی وہی دینی سلسلے سے۔ تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ لدافہ ہو یا غیر مسلم ہو، ان کو دعوت دینا ہے، لیکن یہ دوری کس وجہ سے دوری ہے بولے تو ہماری غلطی شیخ، ہم لوگ ان کے پاس نہیں پہنچے شیخ، ہم لوگ کام کریں نہیں ان لوگوں کی طرف، ان کو جا کر ان کے پاس جا کر اسلام کا پیغام پیش کرنا ہے۔ اور خاص طور سے اب کیا ہے، بہت سے لوگ کیا سمجھتے ہیں وہ لوگ ہمارے پاس آئیں تو پھر ہم جا کر ملیں گے، بات کریں گے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہم لوگ ان کے پاس جانا ہے اور ان کے پاس جا کر اپنے تعلقات قائم کر کے ان کو اسلام کے تعلق سے پیش کرنا ہے۔ اور خاص طور سے اب جو آج کل جو لدافان جو آپ جو بول رہے ہیں، جو تیلگو زبان میں تیلگو بات کرتے ہیں، وہ لوگ ان کا سمجھتے ہیں وہ لوگ کہ اسلام کو بھی پر ہم عمل کریں گے اور غیر مسلم کے رسم و رواج بھی کریں گے، نہیں تھوڑا اسلام اور تھوڑا ہندوازم دونوں کو لے کر چلیں گے۔ وہ جو لوگ جو عقیدہ رکھتے ہیں، بہت سے آج بھی کئی لداف جو کیا ہیں گھر کے اندر یعنی غیر مسلم کی یعنی تصویریں بھی رکھتے ہیں، یعنی بت پرستی بھی کرتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں۔ تو بہرحال ایسے لوگوں کے پاس ہم لوگ آگے بڑھ کے کام کرنا ہے۔ جی بارک اللہ فیک شیخ۔ سلیمان بھائی اپنے پاس انمیوٹ کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ میرے کو ٹاپک ریلیٹڈ نہیں ہے، باہر کا تھوڑا 2 سوال ہے شیخ۔ وہ سوال کیا ہے تو انشاءاللہ جو قبر میں بھی عربی میں بات کرتا ہے، من رب کا من دین کا من نبی کا، بعد میں جنت میں بھی عربی میں بات کرتے ہیں کر کو سنا ہے۔ بعد میں یہ دو ججمنٹ ڈے ہے نا، یوم القیام ججمنٹ ڈے، جب کون سا لینگویج میں بات چلتے کر کو ایک آدمی سوال پوچھا میرے کو، یہ ایک سوال ہو۔ دوسرا سوال کیا ہے تو جب یوم القیام جب ہوتا ہے نا، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان کو زمین کو سوب کیا کرتے اس کا سوب تیلگو میں بول سکتا،
हाँ खत्म करता है ना। हाँ खत्म करने के टाइम जब इंसान को वही मट्टी में रहता, नहीं तो कैसा इंसान को उठाकर फुलसरात में रखेंगे, उसका बाद अल्लाह ताला ऐसा करता करको एक आदमी बोल रहा शेख, उसी टाइम में इंसान को फुलसरात में खड़ा करती है, ऐसा हदीस में है करको एक आदमी बोल रहा है। ये कहाँ तक सच है शेख, जरा बता सकता कैसा होता वो? आपके सवाल में तो बहुत से ये चीज़ें आई हैं। पहली बात तो क्या है, लैंग्वेज के ताल्लुक से आप सवाल किए थे, लेकिन शेख लैंग्वेज कौन से लैंग्वेज उस वक्त अरबी लैंग्वेज ही चाहता है क्या? जैसे खबर में अरबी लैंग्वेज रहेगा, जन्नत में अरबी लैंग्वेज रहेगा, और पुस्सिरात के अल्हम्दुलिल्लाह। वक्त भी अरबी लैंग्वेज बात कर सकता है क्या करके आप सवाल कर रहे हैं ना, वही है ना शेख सवाल आपका? जी। जजमेंट डे शेख, जजमेंट डे शेख, हाँ, क़यामत के दिन तीर्पु में दिनम, अरबी ज़बान हाँ तीर्पु दिनम, हाँ जी। पूरा शेख अरबी ज़बान ही रहेगी। तो अरबी ज़बान खुद अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला इंसान की फितरत में रखा है, उस वक्त ज़ाहिर हो जाएगी। उस अल्हम्दुलिल्लाह। वक्त आ जाएगी ज़बान, अरबी ज़बान ही रहेगी। और जी दूसरी शेख। बात जो है, अब क्या बोले, सारी दुनिया जब ख़त्म हो जाएगी, तो जी अल्लाह तबारक व तआला इंसान को उसी मिट्टी में उठाए, उसी मिट्टी में रखेगा, या दूसरी जगह पर रखेगा करके। जी शेख, शेख शेख नहीं नहीं, वो सुना मैं हदीस, हदीस में है ऐसा, अल्लाह ताला निकाल को सबको फुलसरात में खड़ा करेंगे। हाँ, कुरान मजीद की आयत ही 6 यौम शेख यखरुजून मिनल अजदासी सिराअन कअन्नहुम इला नुसबिन यूफ़िगून करके कुरान मजीद में अल्लाह ताला सूरह मारिज में फरमाया है कि उस दिन खबरों से निकलेंगे, जी शेख। अजदा से खबरों से निकलेंगे मुर्दे, और जी ऐसा शेख। निकलेंगे जैसे दफनाएंगे उस तरह से खबरों से निकालेंगे हम। निकाल कर कहाँ जाएंगे? वो एक चटरेल मैदान की तरफ, कान्नहुम जरादुम मुंतशिर, यानी बिखरे हुए टिड्डियों के मानिंद। टिड्डियां जैसे बोलते हैं, जो हवा में पर फैलाकर उड़ते हैं ना, उस तरह से लोग, सारे लोग खबरों से टिड्डियों की तरह निकलेंगे और एक खुले बड़े मैदान में जमा हो जाएंगे। खबरों से जी शेख। निकलेंगे और बड़ा मैदान अल्लाह तबारक व तआला कायम करेगा, उस मैदान में जमा हो जाएंगे। जी शेख। खुश है? जी बारकल्लाह फिक शेख। शुक्रिया शेख, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जज़ाकुमुल्लाह खैर ताला शेख। का वाह, बारकल्लाह फिक शेख। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बेइंतहा शुक्र है, आज की मजलिस कामयाबी के साथ इख्तिताम को पहुंची है। अल्लाह ताला के शुक्रिया के बाद ये IGEC टीम की तरफ से हम फ़ज़ीलतुल शेख अज़मतुल्लाह उमरी हाफ़िज़हुल्लाह का भी शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे लिए अपना कीमती वक्त शेख मोहतरम ने दिया है। अल्लाह ताला इन खिदमात को और दीगर खिदमात जो शेख मोहतरम अंजाम दे रहे हैं, उनके लिए ज़ख़ीरा आखिरत सदक़े जारिया बनाए, मज़ीद तौफ़ीक से नवाज़े। और जो मुशारिकीन, जो हमारे भाइयाँ ज़ूम पर आए हैं, यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं, आप तमाम हज़रात का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। दुआ गो हैं अल्लाह ताला हम सब के आने को, सुनने को कबूल फ़रमाए, दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ अल्लाह ताला हमारा मुक़द्दर करे। और मेरे प्यारे भाइयों, ये IGEC प्लेटफ़ॉर्म से हफ़्ते में उर्दू दुरूस कई एक दुरूस चल रहे हैं, इसी तरह महीने में तेलुगु ज़ुबान में 2 दुरूस चल रहे हैं। इन तमाम दुरूस के अपडेट्स, एलानात के ज़रिए आप तक पहुँचा रहे हैं। इन तमाम एलानात को आप देखकर जो है, खुद भी वक़्त पर शिरकत करें, अपने दोस्त अहबाबों को, रिश्तेदारों को भी दावत दें। इसी तरह हमारा यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें। इन्हीं कुछ बातों के साथ, दुआई कलिमात के साथ आखिर में मजलिस ख़त्म करेंगे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सब हज़रात कफ़ारतुल मजलिस की दुआ पढ़ लीजिए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।